اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، مرد کی 3 عادات ایسی ہیں، 3 خامیاں ایسی ہیں جو ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہیں۔ 3 عادتیں اپنانے والے شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 3 عادتیں اپنانے والا شخص رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے شخص کو تنگیاں گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، دکھ تکلیفیں گھیر لیتی ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہیں جا رہے تھے، کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان، صحت مند نوجوان کشکول اٹھائے خیرات مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا، پہچانتا نہیں تھا، دوڑ کے حضرت عمر فاروق کے سامنے گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی، صحت مند ہے، نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، خیرات کیوں مانگ رہا ہے، بھیک کیوں مانگ رہا ہے، ضلالت کا طوق اس کے گلے میں کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے اس بھیکاری نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، انسان کی 3 عادتیں انسان کو بھیکاری بنا دیتی ہیں۔ 3 عادتیں رکھنے والے شخص حلال رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تنگیاں ایسے شخص کو گھیر لیتی ہیں، ضلالتیں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ 3 عادتیں رکھنے والے شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس بھکاری نے پوچھا، وہ 3 بری 3 خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے جو 3 عادتیں بیان فرمائی وہ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، پہلی عادت مغرب کے وقت سونا، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت سونا۔ جو شخص مغرب کے وقت سونے کا عادی ہے، نمبر 1، شیطان ایسے شخص کے گھر میں حملہ کرتا ہے۔ جو شخص مغرب کے وقت سوتا ہے، نمبر 1، شیطان اس کے گھر میں حملہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کے دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان مغرب کے بعد سونے والے شخص کے ذہن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب شیطان مغرب کے وقت سونے والے شخص کے ذہن پر حملہ کرتا ہے، وہ شخص سوچتا ہے، بے تکی باتیں سوچتا ہے کہ کیوں نہ کوئی ایسا شارٹ کٹ طریقہ اپناؤں جس سے پیسہ آتا جائے، کیوں نہ کشکول اٹھاؤں، کٹورا اٹھاؤں، بھیک مانگنے لگ جاؤں، خیرات مانگنے لگ جاؤں، محنت بھی نہ کرنی پڑے، دکھ بھی نہ جھیلنا پڑے، تکلیفیں بھی نہ اٹھانا پڑے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ادھر سے اس کے ذہن کو پاگل کرتا ہے۔ شیطان ادھر سے اس کے گھر میں جا کر حملہ یہ کرتا ہے کہ اس کے گھر میں پڑے رزق پر تھوک دیتا ہے۔ شیطان مغرب کے وقت سونے والے شخص کے رزق پر تھوک دیتا ہے۔ ہائے، جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونے سے پہلے جب رحمت کے فرشتے ہر ایک کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، ہر ایک گھر میں دورہ کرتے ہیں،
ہر گھر میں جاتے ہیں، لیکن اس شخص کے گھر میں نہیں جاتے جو مغرب کے بعد سونے کا عادی ہے، جس کی عصر کی نماز گئی، جس کی مغرب کی نماز گئی، اور شیطان نے جس کے گھر میں پڑے رزق پر تھوکا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے گھر نہیں جاتے، کیونکہ دور سے اس کے گھر سے حرام کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ جس رزق پر شیطان تھوکتا ہے نا، اس کے گھر سے حرام کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بدبخت تو حرام کھانے والا ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں جاتے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے بالکل نہیں جاتے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ جاتے ہوں، رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جائے، وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر جلد ویران ہو جاتا ہے۔ خدارا بربادی سے بچو، اپنے گھر کو برباد نہ کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ فرمایا انسان کی دوسری عادت غیبت کرنا، وہاں بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا۔ یہ عادت بھی اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ ایسی عادت اپنانے والے شخص کا گھر جلد اجڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، بیوی کو بے عزت کرنے والا شخص، بیوی کو بے عزت کرنے کا عادی شخص، جو شخص بیوی کی عزت نہیں کرتا، بیوی کی غیبت کرتا ہے، دوسرے مردوں کے سامنے بیوی کی خامیاں بیان کرتا ہے، بیوی کی کمیاں بیان کرتا ہے، دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کا گلہ کرتا ہے، ایسے شخص کا گھر جلد برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے اجاڑتا ہے۔ یہ 3 عادتیں بتانے کے بعد وہ بھکاری شخص قدموں پہ گر گیا، گر کر کہنے لگا حضرت یہ 3 عادتیں مجھ بدبخت میں پائی جاتی ہیں، یہ جو آپ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو میں مغرب کے بعد سونے کا عادی ہوں، اللہ گواہ ہے، اور رات کو ساری رات سوچتا رہتا ہوں کہ کل کس بازار میں جاؤں گا خیرات مانگنے، کل کس شہر میں جاؤں گا خیرات مانگنے، پتہ نہیں کوئی دے گا یا نہیں دے گا، اور غیبت کرنے کا عادی ہوں، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، بیوی کو بھی عزت کرنے کا عادی ہوں۔ یہ 3 عادتیں اس کم وقت میں پائی جاتی ہیں۔ حضرات آپ سچ بیان فرما رہے ہیں، آپ سچی نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ بیوی کو بھی عزت کرتا ہوں، کبھی اس کی عزت نہیں کی، بیوی کی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، بیوی کی کمیاں دیگر عورتوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو جب سے میں ان کاموں میں پڑا ہوں، ان بری چیزوں کا عادی بنا ہوں، بری عادتوں کا عادی بنا ہوں، اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں، حلال رزق دینا بند کر دیا ہے۔ اب میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا محنت کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا مزدوری کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے بس خیرات مانگتا جاؤں، کام بھی نہ کرنا پڑے، مشقت بھی نہ کرنا پڑے، شام کو خود بھی کھا لوں، بس ٹھیک ہو گیا، بچے بھی کھا لیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے نوجوان پکی توبہ کر، آج کے بعد مغرب کے بعد نہیں سوئے گا۔ اس نے کہا نہیں سوؤں گا۔ آج کے بعد تو کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ آج کے بعد تو بیوی کی عزت کرے گا، رسپیکٹ کرے گا، بیوی کا گلہ نہیں کرے گا، کسی کے سامنے بیوی کی خامیاں بیان نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک رسی، ایک کلہاڑی خرید کر دی۔ آپ نے فرمایا صبح سویرے جنگل میں جانا، لکڑیاں چن کے، لکڑیاں کاٹ کے شام کو بازار میں بیچ
اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. صبح جنگل میں جاتا, لکڑیاں کاٹ کے شام کو بازار میں بیچتا. کچھ دن بعد حضرت عمر فاروق کا اس مسجد سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا وہ شخص بڑا ہی خوشحال کھڑا ہے. اس نے اپنا ایک ڈیرا جمایا ہوا ہے, دکان لگائی ہوئی ہے, لکڑیاں بیچ رہا ہے, خوشحال کھڑا ہے. اس کی خوشحالی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا, بندے یہ دن ان دنوں سے اچھے نہیں ہیں, یہ جو عزت کے دن ہیں ان ذلالت کے دنوں سے اچھے نہیں ہیں. پیارے بھائیوں, آج ضرورت ہے ہمیں بھی گریبان میں جھانکنے کی, سوچنے کی, فکر کرنے کی کہ آخر ہمارے گھر میں یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں کس وجہ سے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.